منور کر لے، اے دلا تے خودی دے زنگ اتارنے والی نظر کرم دی فرما، ساڑے ستے دلاں نو بیدار کر دے، ساڑے موہے دلاں نو زندہ کر، یا اللہ سن اپنے دور وچ رنگ دے تیرے کلام پڑھیے سوچی اور عمل کری۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر، علم پر عمل کرنے والے مشائخ کو حقیر نہ سمجھو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں اور اس کے نیک بندوں سے ناواقف ہو جو اس کے ساتھ قائم اور اس کے افعال پر راضی ہے۔ ساری سلامتی رضا برقضا اور کمی آرزو اور دنیا سے بے رغبتی میں ہے۔ بس جب تم اپنے نفوس میں کمزوری پاؤ کہ دنیا کی محبت کو دور نہ کر سکو تو موت کی یاد اور آرزو کی کمی کو لازم پکڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی شانہ سے حدیث قدسی روایت کی کہ طالبان قرب کو ادائے فرائض سے بڑھ کر کسی چیز سے بھی میرا قرب نہیں ملتا، اور بندہ نوافل کے ذریعے میرا مقرب بنتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کی سماعت، بصارت اور ہاتھ اور پشت پناہ بن جاتا ہوں کہ مجھی سے سنتا، مجھی سے دیکھتا ہے، مجھی سے تھامتا ہے۔ غرض تمام افعال کو اللہ تعالیٰ ہی سے سمجھتا، اور اس لیے وہ اپنی طاقت، زور اور اپنے نفس یا دوسروں پر نگاہ ڈالنے سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے حرکات اور قوت و زور حق تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے، نہ کہ اپنی ذات سے اور نہ کسی مخلوق سے۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے نفس اور دنیا و آخرت سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، سر طاعت بن جاتا ہے، لہذا لازم ہے کہ اس کا مقرب ہو۔ اس کی طاعت محبت الہی کا سبب بنتی ہے۔ طاعت سے محبت و قرب نصیب ہوا کرتا ہے، اور معصیت سے بغض اور بہت۔ طاعت سے انس حاصل ہوتا ہے اور معصیت سے وحشت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو خطا کرے گا وہ متوحش ہوگا۔ اتباع شریعت سے خیر حاصل ہوتی ہے اور مخالفت شرع سے شر حاصل ہوتا ہے۔ ساری حالتوں میں شریعت جس کی رفیق نہ ہو، تباہی والوں کے ساتھ ایک تباہ کار وہ بھی ہے۔ کام کر اور صحیح کر اور عمل پر بھروسہ مت کر، کیونکہ تارک عمل بے نتیجہ طماع ہے۔
عمل پر بھروسہ کرنے والا خود پسند مغرور ہے۔ مخلوق میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک گروہ دنیا اور آخرت کے درمیان قائم ہے، اور ایک گروہ جنت اور دوزخ کے درمیان، اور ایک گروہ مخلوق اور خالق کے درمیان۔ قائم ہے، یعنی اگر تو زاہد ہے تب بھی تو دنیا اور آخرت کے درمیان قائم ہے، اور اگر تو خائف ہے جنت و دوزخ کے درمیان قائم ہے، اور اگر تو عارف ہے تو مخلوق اور خالق کے درمیان قائم ہے، کہ کبھی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے اور کبھی خالق کی طرف، لوگوں کو تبلیغ کرتا اور آخرت کے احوال و حساب کتاب اور وہاں کے واقعات سے ان کو آگاہ کرتا، بلکہ ان کو اپنی دیکھی بالی حالتوں کی خبر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ سماعت و بصارت فرماتے ہیں نا، کچھ کہ سماع بن جاتا ہے، بصارت بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، فعل الہی ہو جو یہ کرتا ہے، وہ اپنے مرضی ارادے سے کوئی عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وجہ کرتی ہے۔ بڑی بڑی کرامتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے آپ سے قرآن پاک میں بھی سنا ہوگا سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت جو لے کے آیا بلقیس والا، وہ کیسے آ گیا؟ کسی دنیاوی شخص کی طاقت ہے؟ 1 2 من 3 من کو اٹھا لے گا جی، 150 کلو اٹھا لے گا، 200 کلو اٹھا لے گا، بہت بڑے سے بڑا دنیا کا ویٹ لفٹر ہوگا، کتنا اٹھا لے گا؟ 200 اٹھا لے گا۔ وہ 1000 من بندے کے اختیار میں ہے، جب اس کے ساتھ متصل ہو جایا کرتا ہے پھر وہ نہیں رہا کرتا۔ اب دنیا میں دیکھ لیں کہ آپ ایک عورت کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، بالکل اجنبی، کوئی جان پہچان نہیں، پہلی مرتبہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، نکاح کر کے لائے، پھر اس کو گھر کا بتایا، یہ ہمارے گھر کے معمولات ہیں، چلتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس گھر کی ہر شے اس کے والے ہوتی، یہ چابی ہے، یہ زیور ہے، یہ پیسے ہے، یہ فلاں فلاں چیز ہے، اور تو جان اور یہ گھر جانے، اور وہ مالک ہوتی ہے جس طرح چاہے، بلکہ اس کے بغیر گھر سونا سونا ہو جائے کرتا ہے۔ پہلے انسان محب ہوتا ہے اور رب کریم محبوب ہوا کرتا ہے، پھر رب کریم محبوب ہو جاتا ہے، اور رب کریم محب ہو جاتا ہے اور بندہ محبوب ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کے گن، اس کی صفات، اس کی عادات، اس کی خدمت، وہ بجا آوری، سر تسلیم خم، کسی معاملے میں، ایک تو اس کے گھر کی امانت میں خیانت نہیں ہوگی، اس کے گھر کی حفاظت ہوگی، حدود شریعت کی محافظت ہوگی، دوسرے نمبر پہ اس گھر کے ساتھ من و ان، سر تسلیم خم، حضور فرماتے ہیں کہ ادائے فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز اس تک نہیں پہنچاتی۔ اور ادائے فرائض کیا ہے؟ حکم۔ ایک صحابی مسجد میں آ رہے تھے، تو دوران خطبہ غالباً کوئی شخص کھڑا ہوگا مسجد شریف میں مدینہ منورہ، حضور نے دور سے فرمایا بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن رواحہ، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اب وہ گلی میں آ رہے تھے، فوراً اٹھے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا آپ کو تو نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میں نافرمانوں میں نہ آ جاؤں، حضور نے فرما دیا بیٹھ جاؤ، اب میرے کانوں میں پڑ گئی، اب میں نے بیٹھنا ہے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے سر مبارک جھکایا، گزر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی، سیدنا عمر فاروق بھی، مولا علی بھی ساتھ تھے جی،
آپ نے بھی سر کو جھکایا اور گزرے، کوئی ٹانی تھی نیچے سے گزرنا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ کے سر مبارک سے تھوڑا سا اوپر تھی۔ تو ساتھیوں نے پوچھا حضور آپ نے بھی سر جھکایا؟ فرمایا میرے آقا نے جھکایا، صاحب شیخین نے جھکایا، سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق نے جھکایا، تو میں کیوں نہ جھکاؤں؟ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لے جا رہے تھے حج کے لیے، تو جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ سواری سے اترے، اور تھوڑی دیر ایک جگہ جس طرح انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے وہاں بیٹھے، پھر اٹھ کے پھر ایک درخت لگا ہوا تھا اس کے گرد گھومے، اور اپنا جو برتن تھا اس برتن کے ساتھ آپ نے اس کو پانی دیا، پھر اس سواری پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضور آپ نے قضائے حاجت بھی نہیں کی، اگر کرتے تو وضو کرتے تازہ، کیا معاملہ تھا؟ فرمایا کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر گزرے، آپ نے قضائے حاجت فرمائی، ننھا سا پودا تھا، آپ نے گھوم کے دیکھا اس کو، ابھی اس میں جان آیا، آپ نے دست مبارک سے اس کو پانی دیا، آج یہ بڑا درخت بنا ہوا ہے۔ اس اتباع میں اسی جگہ میں اترا، حالانکہ مجھے حاجت نہیں ہے، لیکن وہ اتنی دیر رکا، پھر اس ننھے سے پودے کو جو آج تناور درخت بن چکا ہے اس کے گرد گھوما، اس کو پانی دیا، اور بس محبوب کی ادا۔ اب یہاں حکم نہیں ہے، یہاں پہ حکم نہیں، لیکن اس کو اللہ کے بندے نوافل کو بھی اپنے اوپر فرائض کی طرح چاہو، کہتے ہیں کہ ہم میں ان کی طاقت ہے، یہ نوافل ادا کرنے کی ہم میں طاقت ہے۔ اب جب رب کریم نے طاقت دی ہے لہذا یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ بعض اللہ کے بندے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی ہے جی؟ زکوٰۃ 40واں حصہ، 100 پر 2.5%۔ وہ فرماتے ہیں ہم پر زکوٰۃ اتنی فرض ہے کہ اپنی بقدر ضرورت رکھ کے باقی جو کچھ موجود ہے سب تقسیم کرنا، یہ زکوٰۃ ہے، اتنا بھی موجود ہے۔ اب یہ قرب کا ذریعہ بننا ہے، وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی جو کچھ بھی دیا، اب یہ طاقت دی ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ 5 وقت کے فرائض ہی نہیں ہے کیونکہ طاقت دی گئی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ان کو رزق دیا جاتا ہے، اب یہ طاقت بھی رزق ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لیے فرض، اب میرے اندر طاقت ہے 2 4 8 10 12 16 15 20 جتنے نوافل میں پڑھ سکتا ہوں، جتنی میرے اندر ہمت ہے، جتنی دیر میں مسجد میں بیٹھ سکتا ہوں، جتنی دیر میں رب کی بارگاہ میں گزار سکتا ہوں، جتنے یہ گھٹنے میرا ساتھ دے سکتے ہیں، اب یہ مجھ پر فرض ہے۔ تو رب فرماتے ہیں تجھ پر فرض ہے تو مجھ پر بھی فرض ہے کہ میں اپنا قرب عطا فرماؤں۔ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، یہ نفل جو ہے نا رب کریم کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب یہ نفل یہ نہیں کہ آپ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ ہر وہ نیک کام جو حکم ہوا اس سے بڑھ کر اس کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ نوافل ہے۔ اب صلاۃ، درود پاک بھی صلاۃ ہے، نماز بھی صلاۃ ہے، ٹھیک ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اس کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت، اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ پیش کرے تھے۔ کیوں؟ وقت نے گزر جانا۔ میں اکثر یورپ کا چکر لگتا تھا، اب تو دل ہی نہیں کرتا جانے کو۔ اکثر دیکھتے کہ میں 2 3 جاب کر رہے لوگ، صبح گئے شام کو آئے، 2 گھنٹے ایک جگہ گئے، 2 گھنٹے دوسری جگہ چلے گئے، رات کو تھکے آئے لیٹ گئے۔ میں نے کہا اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟
وہ کہتے آئے کس لیے؟ پردیس کس لیے اختیار کیا؟ ماں باپ، بیوی، بچے، بہن بھائی کیوں چھوڑے؟ دوست احباب، وہ اپنی گلیاں جن میں بڑا ہوا ہوں، وطن کی محبت، یہ ساری چیزیں موجود ہیں نا، کیوں چھوڑی ہیں؟ اس رزق کے لیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تھوڑا ذرا کما کے اللہ کرے اتنا بن جائے کہ وہاں جا کے پھر آباد ہو۔ بندہ مومن بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ وطن چھوڑا ہے، اصل وطن آدم علیہ السلام جنت سے آئے نا، وہ ساری نعمتیں دیکھی نا، ہم بھی اس آرام سے آئے ہیں۔ الستو بربکم قالوا بلا، وہاں مجمع تھا نا جی، سکون تھا نا، آرام تھا نا، یہ علائش تو کوئی نہیں تھی، یہ دنیا کے تفکرات تو کوئی نہیں تھے، یہ ذمہ داریاں تو کوئی نہیں تھی۔ یہ سارے بوجھ جب دنیا میں سانس لیا تو پڑ گئے نا۔ اب بندہ مومن اسی میں ہوتا ہے کہ چلو یہ جو وقت ہے پردیس، اس وقت جو سو کیسے بھی گزرتا ہے اس کو گزارو، لیکن کوشش کر کے کہ تھوڑی سی مزدوری زیادہ ہو جائے۔ پردیس بھی ملا اور ملا بھی کچھ نہ، تو یہ نہ ہو۔ اس واسطے دو دو تین تین چار چار جاب جو ہے نا وہ کر کے پیسے اکٹھے ہوئے اپنے مطلب۔ اللہ کے بندے چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرماتا ہے۔ یہ عقل اور فہم پتہ ہے کس سے آیا کرتا ہے؟ یاد الہی سے۔ فرماتا ہے کہ جو شخص چاہے کہ میری عقل تیز ہو، میرا فہم بڑھے، وہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے، تلاوت بڑھا دے، یاد کرنا شروع کر دے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ حافظ قرآن بہت زیادہ لائق ہو جائے گا، انتہائی لائق ہو جایا کرتے ہیں۔ جو عام طالب علم MBA BA اور CA یہ جو کچھ کرتے ہیں جی، وہ کتنی محنتیں کرتے ہیں، لیکن حافظ قرآن چند لمحات لگاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز عطا فرما دی، وہ دماغ کے وہ جوڑ کھل چکے ہیں۔ میں نے اکثر حافظ قرآن دیکھے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے چیف صاحب بھی حافظ قرآن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، وہاں تک پہنچے نا، یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ اور آج بھی جو شخص کہتا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا، میرے اعمال میں برکت نہیں ہے، میں کرنا چاہتا ہوں مجھ سے نہیں ہوتا، چھوڑ دے ساری چیزیں، فرائض پوری طرح ادا کرے، حضور پر درود و سلام میں کوتاہی نہ کرے، اور قرآن پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے فہم میں ترقی عطا فرمائے۔ دیکھتے دیکھتے چند دن میں اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، کیونکہ وہ حکیم ہے۔ حکیم کس کو کہتے ہیں؟ دانا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ حکیم کا کوئی بھی کام جو ہے نا وہ خالی نہیں ہوا کرتا، حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اور جب حکیم کے ساتھ جڑیں گے تو آپ بھی حکیم ہو جائیں۔ اسی طرح جب جواد کے ساتھ جڑیں گے، آپ کے خزانے وہ کھول دے گا، آپ کو سخی کر دے گا، وہ سخی ہے۔ جس طریقے سے اس کے ساتھ جڑیں گے آپ ستار ہوں گے، آپ دنیا میں لوگوں کے عیب چھپائیں، کیونکہ وہ ستار ہے، وہ لوگوں کو عیب ڈھک کے رکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ جڑ جائے، آپ لوگوں کے عیب آج سے عہد کر لیں، میرے کسی دوست عزیز رشتہ دار محلے دار کسی کا کوئی عیب مجھے معلوم ہوا، میں آج سے اپنی زبان کو بند کرتا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا کسی کو۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے عیبوں کو چھپا دے گا، اس کے اندر وہ جو نور ہے نا اس کو بڑھا دے گا، کیونکہ اس نے اس صفت کو، جو ستار ہے، ستار کون ہے؟ رب کریم۔ لیکن جب اس چیز کو وہ اپنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ان چیزوں کو کھولنا شروع کر دے گا۔ لفظ اللہ ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نور پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے باقی جو ہے نا اسماء الحسنی، ان میں جو جو صفات ہے وہ اس کے اندر آتی چلی جائیں گی، آتی چلی جائیں گی۔ رزاق ہے، جواد ہے، یعنی جو جو بھی صفتیں ہیں وہ آپ دنیا میں اپناتے جائیں، وہ جوڑ کھلتے چلے جائیں گے۔
اللہ اکبر، اللہ. اگر تو عارف ہے تو مخلوق اور خالق کے درمیان قائم ہے، کہ کبھی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے اور کبھی خالق کی طرف، لوگوں کو تبلیغ کرتا اور آخرت کے احوال و حساب کتاب اور وہاں کے واقعات سے ان کو آگاہ کرتا، بلکہ اپنی دیکھی بالی حالتوں کی خبر دیتا ہے. اللہ والے بقائے الہی کے منتظر اور ہر وقت اسی کے متمنی رہتے ہیں، موت سے ڈرتے نہیں، کیونکہ وہ تو لقائے محبوب کا سبب ہے. فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آرزو نہیں کرتا، تمنا ہوتی ہے نا، ایک خواہش ہے نا ہر شخص کی. اب مدینہ منورہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، ہر شخص کا دل کرتا ہے نا کہ میں وہاں جاؤں، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کروں جا کے، اس سونے شہر میں رہوں جا کے. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ آخرت ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ رب کریم کا دیدار ہوگا، ملاقات ہوگی. فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں اس خیال کو مضبوط نہیں کرتا اور ہر وقت یہ تمنا نہیں رکھتا کہ کب وقت آئے گا اور کب میں رب سے ملوں گا، حشر کے دن یا جا کے اللہ تعالیٰ بھی ناگواری سے ملے گا. تو بات دلے نہ خواستہ آیا، تجھے تو جب موت کا پتہ چلا تو تیری ٹانگوں میں سے جان نکلنا شروع ہو گئی، تو پریشان ہو گیا، تو نے واویلا اور شور کرنا شروع کر دیا. تجھے کوئی شوق تو نہیں تھا میرے ساتھ ملنے کا؟ یا آج مجھے بھی تیرے ساتھ ملنے کا کوئی شوق؟ اور جو یہاں تمنا رکھتا ہے کہ یا اللہ جو تم نے ڈیوٹی لگائی ہے بآسن ادا کروں، لیکن یا اللہ پھر کب وقت آئے گا؟ بڑا دیر ہو چکی ہے، وہ معاملہ کھل نہیں رہا، تے پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ پردے کب ہٹیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی آرزو بھی رکھو، اور اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھو. کہ گھر سے نکلتے فرماتے یا اللہ شہادت دینا، اگر شہادت مقدر نہیں ہے تو فتح عطا فرما. آتی کہتے کہ پہلے منگے نا فتح، فرماتے نہیں، رب کریم سے ملنا جائے. جو پیارے پہلے جا چکے ہیں اب نہیں رہ جاتا ان کے بغیر. دوستی اور یارانہ جو دنیا میں قائم تھا وہ تو چلے گئے. سیدنا بلال جب وقت آخر آیا تو بیوی افسوس کرنے لگے، آئے آپ جا رہے ہیں، عربی کو کچھ الفاظ آپ نے فرمایا نہیں، تو کیا واہ خوشی، کیا خوشی، محبوب سے ملنے جانا. وہاں حضور ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، سیدنا عمر فاروق ہوں گے، وہاں میرے ساتھی ہوں گے. آج خوشی کا دن ہے، آج خوشی کا سما ہے. یہ نہ کہہ کہ آئے افسوس، کیا کیا خوشی ہے، واہ جی واہ، آج تو صحیح مراد ملنے کا دن آیا جی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو آرزو کرنی چاہیے کہ کب وقت آئے گا. باقی ہونا تو وہی ہے جو مالک نے چاہے. آپ جو مرضی کہتے رہے، ایک منٹ پہلے یا ایک منٹ بعد موت نہیں آئے گی، موت اپنے وقت پر آئے گی. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب آ گئی تو ایک لمحہ پہلے یا ایک لمحہ بعد نہیں، اس نے اپنے وقت پر آ کے رہنا ہے، اور جب آئے گی تو کسی کو نہیں مل جائے گی. یہ اپنے دوست ہیں تو مجھے یہی آج کل میرے پاس ہی رہتے ہیں، شیخو پورے کے، وہ کہنے لگے کہ ایک چنچی رکشہ تھا، اس پہ تقریباً 17 بندے سوار تھے. تو یہ پچھلے دنوں کی بات ہے. اللہ اکبر. ریلوے لائن پر وہ چنچی چڑھا، آپ کو پتہ ہے نا پاکستانی قوم، گزر جاؤں گا. اب وہ وہاں رک گیا.
اب ٹرین سامنے آ رہی ہے، میں نے کہا نا کہ ٹانگوں میں جان نکل جاتی ہے، اب وہ اترنا چاہتے ہیں، اس کو دھکا لگا رہے ہیں، اور ایک سفید آدمی، سفید لباس، سفید داڑھی، وہ چنچی کو آگے پیچھے نہیں ہونے دے رہا۔ ایک شخص نے چھلانگ لگائی، کسی طرح بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے 2 کلومیٹر دور جا کر اس نے قدم روکے اپنے، اتنا بھاگا۔ اسے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا جب وہ رکشا وہاں پہ آیا تو ایک سفید داڑھی اور سفید لباس بندہ آیا، اس نے رکشے کو پکڑ لیا، رکشا بھی پکڑا اور بندوں کا بھی قابو کر لیا۔ اب کوئی شخص اترنا چاہتا وہ اتر بھی نہیں سکتا۔ ٹرین آئی، ایک بچ گیا، باقی سب۔ اب 17 میں سے 2-4 تو چھلانگ مار کے جا سکتے تھے، لیکن وہ وقت مقرر تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، نہیں، انہوں نے اترنا چاہا، رکشے کو آگے پیچھے کرنا چاہا، بابے نے کہا نہیں، میں اسے حکم لے کے آیا۔ سلمان علیہ السلام کے دربار میں بھی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا نا، تو آگے عزرائیل تو ڈر گیا، کہنے لگا، آپ غور سے اس کو دیکھا نا تو وہ ڈر گیا۔ تو اس نے عرض کیا، حضور اب کو حکم دے مجھے فلاں بستی میں چھوڑ آئے، ادھر تو عزرائیل آ گئے ہیں۔ آپ نے حکم دیا، ادھر چلے گئے، ادھر جو ہی پہنچے انہوں نے جان نکال لی۔ پوچھا یہ کیا معاملہ تھا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے حکم ہوا کہ لاہور جان نکالنی ہے تو یہ پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں فعل الہی پر حیران تھا کہ حکم لاہور کا تھا، بیٹھا یہ جہاں پہ ہے۔ نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کہاں پہ فوت آئے گی۔ تو مجھے یہ پریشانی ہوئی، بیٹھا ہی آپ کے دربار میں ہے، حکم جو ہے فلاں شہر کا ہے، اتنی دیر میں میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے خود ہی کہا مجھے فلاں بستی میں چھوڑا، آواز نے اڑایا، وہاں جا کے چھوڑ گیا ہی، میرا کام آسان ہو گیا۔ حکم الہی جو ہوتا ہے یہاں پہ پورا ہو گیا میرا۔ اس واسطے اس موت نے تو آنا ہی آنا ہے، کچھ بھی کر لیں، یہ کر لیتے تو یہ ہوتا ہے، یہ کھا لیتے تو بچ جاتے، فلاں ڈاکٹر دوائی دے دیتا تو بچ جاتے۔ مشہور حکیم، مجھے یاد نہیں نام ان کا، ایسا فرمایا کرتے تھے، جعلی نیوز تھے یا کوئی اور، مشہور، بہت مشہور پرانے حکیموں میں۔ پیٹ خراب ہو گیا تو ڈاکٹروں نے تیرا علاج کیا لیکن کچھ بات نہ بنی، تو شاگرد کہنے لگا حضور فلاں دوائی کھائیں، مسکرا پڑے۔ یہ حکیم ویسے ہی حکیم نہیں تھے، دانش مند لوگ تھے، صرف دنیا ہی نہیں جانتے تھے، دین بھی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پہچانتے تھے۔ مسکرا پڑے، کہنے لگے فلاں بوتل اٹھا کے لا۔ بوتل اٹھائی، گلاس بھرا، اس میں ایک چٹکی ڈالی، فوراً وہ سارا پانی جم گیا۔ فرمایا کہ دعا میں تاثیر موجود ہے، میرے لیے حکم ختم ہو چکا ہے، میرے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی دوائی لے آؤ، مالک کی مرضی نہیں ہے کام نہیں بنے گا۔ واقعی میں وہ حکیم تھے، ایک تو دنیاوی طور پر وہ جڑی بوٹی کا اور ان میں طب جانتے تھے، اور ایک رب کی ذات کو پہچانتے تھے کہ وہ چاہے گا تو معاملہ بڑھے گا۔ حالانکہ اس گلاس کو اس نے جما دیا، پیٹ کو کچھ نہیں ہوتا، اسی میں انتقال ہوا ان کا۔ ہاں جی سنانے نا، ہاں، معاملہ وہاں بنے گا جب رب چاہے گا۔ کبھی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے، کبھی خالق کی طرف، لوگوں کو تبلیغ کرتا، اور آخرت کے احوال و حساب و کتاب اور وہاں کے واقعات سے ان کو آگاہ کرتا، بلکہ خود ان کو اپنی دیکھی بالدی حالتوں کی خبر دیتا ہے۔
اللہ والے بقائے الہی کے منتظر اور ہر وقت اسی کے متمنی رہتے ہیں، موت سے ڈرتے نہیں، کیونکہ وہ تو لقائے محبوب کا سبب ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے کو یار سے ملایا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا دوست کون ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا میں میرا کوئی دوست ہوتا تو ابو بکر ہوتے، میرا دوست اللہ ہے، میرا دوست اللہ ہے۔ اور اگر کوئی ہوتا صدیق اکبر۔ اللہ، اندر تشریف لے آؤ۔ ادھر اصل جو دوستی ہے وہ رب کی دوستی، اصل رفاقت جو ہے نا وہ، اب سارے صحابہ رفیق ہیں، دوست کون ہے؟ دوستی اسی کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی آندھیا طوفان، اپنے پرائے دشمن، جگہ جگہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، ریاکاری کے جو لیبل لگ رہے ہیں، انہوں نے کہا کرتے رہو، بلکہ مزہ بھی اسی میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ذکر اس طرح کرو گویا لوگ آپ کو مجنون کہیں، دیوانہ کہیں، پاگل ہے، یا کہے کہ ریاکار ہے، منافقت کر رہے ہیں، اندر اس کے کچھ ہے، باہر یہ کچھ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ ڈٹے رہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر آپ ڈٹ گئے، پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر وہ اپنے جو قریب ہے نا اللہ کے، کون ہے؟ حاولین عرش کون ہے؟ فرشتے۔ وہاں تسبیح و تحلیل کون کر رہا ہے؟ پیغام رسانی کون کر رہا ہے؟ دنیا کے معاملات کن کے سپرد ہیں؟ بارشیں برسانا، ہوائیں، آندھیاں، رزق، یہ سارا کون کر رہا ہے؟ فرشتے کر رہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کی بارگاہ میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے پاس بھی فرشتے ہیں، اور اپنے یار کے پاس بھی، اپنے دوست رفیق کے سب پاس بھی کیا کرتا ہے؟ فرشتہ ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اب اس کو کسی قسم کا نہ خوف غم کچھ نہیں رہتا۔ بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا جابر، بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا قوی آ جائے سامنے، ان کے سامنے وہ ہیچ آ جائے کرتا ہے۔ فرعون سے بڑھ کر تھا کوئی قوی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا تھا؟ فرمایا وَلَا تَعْنِيَ فِي ذِكْرِي، میرے ذکر کو نہ بلانا، میری یاد رکھنا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بس ایک ہی فعل ہے آپ کا، آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے، میں آپ کے ساتھ رہتا۔ فرمایا نا کہ جو ذکر کرتا ہے آنا معاہ، جو میرے ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں اچھا جس وقت انسان یاد کر رہا ہے تو رب کریم کیا کر رہے؟ یاد کر رہے۔ ویسے بھی اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اب وہ جان تو رہا ہے، اس وقت خصوصی اس کی جو مہربانی کس طرف ہوگی؟ جب وہ ذکر کرتا جا رہا ہے تو کیا چیز، اچھا کس چیز پر انعام مل رہا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب کر ہی جا رہا ہے، وہ پکار رہا ہے کسی بھی شکل میں، تسبیح میں، تحلیل میں، سجدے میں، رکوع میں، سوتے جاگتے لیٹتے، یعنی چلتے پھرتے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ذکر کر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب اس نے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹا۔ بڑے بڑے لیبر لگے نیاکاری کے، بڑے بڑے مذاق ہوئے، پاگل دیوانہ، یہ ڈھونگ بچاتا ہے، یہ پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، یہ وہ
خاموش، تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ. دنیا واویلا کر رہی ہے نا. آئی ایس ایل کیا کر رہے ہیں؟ وہ اندر اندر اپنا کام کر رہے ہیں. پتہ کب چلتا ہے؟ جب اگلا تباہ ہو جاتا ہے. نشان بھی نہیں چھوڑتے. اللہ والے بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور جس نے بہت تنگی ہے ایک نگاہ ڈالی ہے اس کی طرف، تھوڑا سا التجا کی کہ اللہ میں تو خاموش ہوں، یہ خام خواہ پیچھے پڑ گیا. وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ قبلہ عالم بابا صاحب چورا شریف تشریف لائے، شاہ چند چراغ جہاں پہ پہلی رہائش تھی آپ کی جلد اللہ کی. تو مائی گالیاں بکتی تھی حضور کو. تو شروع ہو گئی تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، حضور کوئی اپنا معاملہ ہے، اللہ والے پردہ پوشی کرتے ہیں، رحم دل ہوا کرتے ہیں. فرمایا کوئی اپنا لگی، ساتھیوں سے نہیں رہا گیا. حضور کے جو غلام تھے فرمایا حضور یہ قبلہ عالم آفجی صاحب کو برابر اللہ کہہ رہی ہے، میرے بیٹے کو کہہ رہی ہے. آپ میرے بیٹے کو، بس اتنا فرمایا. فوراً مائی کو بخار چڑھا تیسرے دن، کیونکہ انہوں نے اس کی بارگاہ میں التجا کر دی. کیونکہ مائیت اور رفاقت جو تھی نا بڑی پختہ ہو چکی تھی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب ربنا اللہ کہہ کے نا اس پر ڈٹ کے نا ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کر لی. صبح دوپہر شام رات، آندھی طوفان گرمی سردی، کوئی شے ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بنی. اپنے پرائے بھی رکاوٹ. تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے ارد گرد بھی فرشتے ہیں، اس نے ادھر بھی بھیجے فرشتے. اب یہ میرا ہے اور خیال رکھنا کوئی تکلیف نہ ہو اس کو. تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. اب ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو. حضور کے غلاموں کو بھی اشرا مبشرہ تھے نا. جو جڑ گیا اس کو بھی دنیا میں، حضرت صاحب بھی پختہ یقین تھا. بیمار ہوئے نا تو دوستوں نے کہا کہ حضور لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے جی، رونا شروع کر دیا. فرمایا نہیں، ابھی پیغام نہیں آیا، فقیر کو ٹھکانہ دکھایا جائے گا، ابھی ہے وقت. جس چیز کا وعدہ کیا گیا کہ میرے پاس آ جاؤ، میرا یہ کلمہ نبی پاک کا پڑھ لو، غلامی میں آ جاؤ حضور کی، تو پھر میں کیا کروں گا؟ جنت عطا فرما. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی تمہارا دوست اور آخرت میں بھی تمہارا دوست. یہاں پہ آ کے تو ایک مسئلہ اور حل ہوتا ہے تو معاملات آخرت کے، لیکن ایک مسئلہ اور حل ہوتا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. یہاں پہ ایک مسئلہ ہے آخرت کا مسئلہ. آپ کسی چیز کا خیال کریں گے، درخت خود ٹہنی چل کے، پرندہ اڑ رہا ہے، خیال کیا وہ تازہ تیار ہوا آپ کے سامنے پہنچ جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جو تم پکارو گے وہ تم کو جنت میں یہی ہوگا نا کہ انسان خیال کرے گا وہ چیز آ جائے گی، یا پکارے گا لاؤ. جو خادم ہوں گے وہ فوراً دوڑ کر لے آئیں گے. لیکن اللہ کے بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ان کو صرف خیال آ جائے نا، اللہ تعالیٰ اس خیال کو پورا فرما دیتے ہیں. میں نے تو بارہا 1 2 4 5 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، ہزاروں مرتبہ دیکھا کہ حضرت صاحب کے دل میں خیال آیا اور وہ فوراً پورا ہو گیا. میری 40-42 سال حضرت صاحب کے ساتھ میت اور رفاقت رہی، 12-14 گھنٹے روزانہ. باقی وہ تنہائی میں خلوت میں ان کا اپنا معاملات، لیکن جلوت کے معاملات میں
میں آپ کے ساتھ 12-14 گھنٹے روزانہ راضی، 40-42 سال دوستوں نے دیکھا ہے. تو میں نے 1-2 نہیں، 100-200 500 نہیں، 1000 مرتبہ دیکھا کہ آپ کے دل میں صرف خیال آیا، دوست آیا، اس نے کچھ بات کی، کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے، کسی کے لیے نہیں اٹھائے، کام ہو گیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. میں نے تو دیکھا کہ یہ جو معاملات ہیں ان پہ دنیا میں ہی شروع ہو جاتے ہیں. آرے کا میں نہیں کہہ رہا، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ہم دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی. اب وہ دنیا میں جو خواہشات کر رہے ہیں نا، کیونکہ خواہش ان کی مر چکی، یہ پہلے یاد رکھنا. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، اس کی اپنی خواہش نہیں ہوتی. اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا ارادہ، اپنی تمنا، اپنی آرزو، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اب جو ہے وہ تیری مرضی ہے، لیکن حکم جو ہوتا ہے نا کہ اللہ کے حکم سے وہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اب جو وابستہ ہوتا ہے اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں، خیال بھی آ جاتا ہے، وہ اپنی آرزو پیش کی اس نے، اور جب پیش کر کے فارغ ہوا، جو ہی وہ پیش کر کے فارغ ہوا، اللہ نے اسی وقت پوری کر دی. یا اگر وہ بہت ایسا ہے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھائے. اور میں نے ایک ایسا معاملہ نہیں دیکھا جس میں وہ معاملہ حل نہ ہوا ہو. اور ایسے ایسے سنگین قسم کے معاملات ناممکنات میں سے وہ حل ہوئے تھے. یعنی ایسی چیز ہے وہ نو تبدیل ہوگی، ناممکنات میں سے کہ نو کا تبدیل ہونا، وہ بھی تبدیل ہوگی. الٹرا ساؤنڈ ہے، پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے، جو بھی چاہتا ہے، آخری الٹرا ساؤنڈ تک وہ جو بتا رہے ہیں وہ ہے. اور حضرت صاحب کو عرض کیا، اور جب پیدا ہوا تو وہ مختلف تھا. جو آپ نے دعا کی وہ پیدا ہوا. آج بھی وہ رپورٹیں پڑی ہوئی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آگے نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رحیم، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا. آخرت میں وہ ایسا معاملہ فرمائے گا کہ انسان حیران و پریشان ہو جائے گا. میں وہ بندہ اور میرے پاس یہ عنایات، یہ لطف و کرم، یہ مہربانیاں، یہ مغفرتیں. لیکن کس کے لیے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ہمارا کام ہے ڈٹ جانا، بس. ہمارا کیا کام نتیجے اور صلے سے؟ نتیجہ جانے اور صلہ جانے، مالک جانے. جیسے وہ صحابی گلی میں نہیں بیٹھ جاؤ، مسجد کے اندر حکم ہوا نا، لیکن وہیں پہ بیٹھ گئے. ہمارا کیا کام ہے؟ سمینا واتانا، کانوں میں آواز پڑ گئی، حکم آ گیا، وہیں پہ بیٹھ گئے. رمضان آ گیا، روزے رکھ لیے جی. رمضان ختم ہوا، عید آئی، روزہ ختم کر دیا. اگر استطاعت ہے تو حج کر لیا، مال ہے تو آخر میں زکوٰۃ ادا کر دی. یعنی جو جو حکم، وقت اذان ہوئی مسجد میں پہنچ گئی. ہمارا کام ہے سمینا پاتا، اسلم، جھک جا. جب تو جھکے گا پھر وہ تجھے بلند کرے گا. پھر جب وہ تجھے بلند کرے گا تو کتنا بلند کرے گا. میری اور آپ کی دشمنی ہو تو کیا کریں گے؟ ایک دو تپ مار دیں گے، کیا کر لیں گے. اس کی دشمنی مائی کا کیا حال کیا؟ کہیں نا مائی. رات میں فقیر چل رہا تھا نا، درویشوں کے بھی اپنے رنگ ہوتے ہیں. چل رہے تھے، بارش ہوئی کافی دنوں کے بعد، گرمیوں کا موسم تھا، موسم کا لطف لینے لگے. سادی چپلیں تھی، اوباش اس کے ساتھ فاحشہ عورت تھی، اس کے کپڑوں پر کچھ چھینٹیں پڑ گئی. پرانی کچی گلیاں ہوتی تھی پرانے وقتوں میں،
چند چینٹیں پڑ گئی، آگے بڑھا اور درویش کے منہ پر ایک تمانچہ مار دیا۔ اب وہ حیران و پریشان، بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی الجھ پڑے تو انسان اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ معاملہ آپس میں کچھ ہو تو معاملہ ہو بھی جائے تو انسان تھوڑا سا تیار ہوتا ہے، جانے کے ایک تپا پڑ گئی تھی، تمانچہ مارا اس نے کہ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میں اپنے سرور میں تھوڑا جا رہا تھا، پیچھے ہو گیا، نگاہ کی مالک دیکھ، میں نے کیا بھی کچھ نہیں، اگر ہوا بھی تو بے خبری میں کچھ ہوا تو دیکھ کیا ہوا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو لوگ دیکھ رہے تھے، اب وہ بالا خانے پہ گئے، چونکہ گیلی مٹی تھی تو جوتیوں کو نیچے ان کی لگی، اباش کے بھی اس کی دوسری، تو سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے نا اس اباش کا پاؤں پھسل گیا، سیڑھیوں سے گرا، دماغ پہ چوٹ آئی، وہیں پہ مر گیا۔ ایک عقل مند آدمی تھا درمیان میں، اس نے درویش کو بلایا اور کہنے لگا یار اتنی سزا، اتنا تو جرم نہیں تھا۔ اس نے کہا میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں، یار یار کی لڑائی تھی، اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے تمانچہ مارا، میرے یار کو غصہ آیا، اس نے جان ہی نکال لی۔ یہ تو یاروں کی لڑائی ہے، ہم تو درمیان میں کیا ہے، نہ مجھے پہلے پتا تھا نہ مجھے اب پتا ہے، میرا یار جانے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ کا دوست بنائے، طاعات کی توفیق عطا فرمائے، سیئات سے محفوظ رکھے، اپنا ذوق و شوق اپنی محبت عطا فرمائے۔ بار الہ جو کچھ پڑھا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے، ان اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ذکر کر لو۔